الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا درود شریف اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ترجمہ: اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی جان سے اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں سے پھیلا دیے بہت سارے آدمی اور بہت ساری عورتیں۔ ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جس کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو اور رشتہ داری سے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا نگران ہے۔ سورہ نساء یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا نام ہے نساء۔ نساء امراتن کی جمع ہے، مطلب عورتیں۔ وجہ تسمیہ اس سورت کی سورہ نساء نام کیوں رکھا گیا؟ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے احکام کو بیان فرمایا، نکاح اور اسی طریقے سے ان کا وارث ہونا، ان کا حصہ وغیرہ۔ دیکھیں، اس سورت کو سورہ نساء کو سورہ آل عمران سے ربط کیا ہے۔ ربط دو قسم کا ہے، ایک معنوی اور دوسرا اسمی۔ اسمی ربط جو ہے وہ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نساء اور اسی طریقے سے سورہ مائدہ کا اسمی ربط ایک ہے۔ دیکھیں، ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح اس میں اضافہ کیا جائے ولا نعبد ولا نستعین البقرۃ کما فعلت الیہود والمشرکون، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم نہیں عبادت کرتے اور نہیں مدد مانگتے بقرہ سے، جس طریقے سے یہود نے کیا اور مشرکین نے کیا۔ ولا آل عمران کما فعلت النصارى، اور نہ ہی عمران کی اولاد سے یعنی عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں اور نہ ان کی عبادت کرتے ہیں جیسے کہ نصارہ نے کیا۔ وَنُؤَدِّي حقوق النساء، اور ہم عورتوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ فَأَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةَ إِنْعَامِكَ وَرَحْمَتِكَ، تو ہم عورتوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، تو لہٰذا اے اللہ آپ ہمارے اوپر اپنے انعام کا اور اپنی رحمت کا مائدہ یعنی دسترخوان نازل فرما دیجیے۔ یہ ہو گیا ان ساری صورتوں کا اسمی ربط اسمی، نام کے اعتبار سے سب کا ربط ہو گیا۔ اور معنوی ربط دیکھیں کہ معنوی ربط کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر چند امور کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اپنی توحید، اسی طرح رسالت اور جہاد، انفاق فی سبیل اللہ اور امور مصلحہ۔ پھر سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
توحید بیان فرمائی، اور اسی طرح رسالت کے اوپر جو شکوک اور شبہات تھے وہ بیان فرمایا، اور جہاد بیان فرمایا، اور انفاق بیان فرمایا، اور امور مصلحہ کا تذکرہ اس میں بھی کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بھی اپنی توحید کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ امور مصلحہ کو بیان فرمایا ہے، اور انتظامی امور کو بیان فرمایا ہے۔ اور انتظامی امور میں سے جو اہم ترین انتظامی امور ہے کہ جس کے اندر معاشرے میں ربط بنا رہے، وہ نکاح کے مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا۔ اور ساتھ ساتھ ایک امر مصلحہ مطلب نماز کا بھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو یہ معنوی ربط ہے ان تمام صورتوں کا آپس کے اندر۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدا کی، یا ایھا الناس، اے لوگو ڈرو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو ڈرو، اے مومنوں، اے مسلمانوں مت ڈرو، تمام لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب کہ تم جس مذہب پر اور جس عقیدے پر بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کو ایک ہی انسان سے پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انسان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجال کثیرہ اور نساء کثیرہ کو اس دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک یہ اشارہ فرما دیا کہ دیکھو اللہ نے ادھر یہ الذی خلقکم یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا، اتقوا ربکم الذی خلقکم، کہ ڈرو اس سے جو تمہارا رب ہے جس نے تمہیں بنایا۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو۔ تو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اے انسانوں، اگر تمہاری پرورش کے اندر کوئی یتیم، کوئی بے سہارا آ جائے تو اس کی پرورش کے اندر کمی اور تربیت کے اندر کمی مت کرنا۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پرورش اور تمہاری تربیت کے اندر کمی نہیں کی، اسی طریقے سے تم بھی ان یتیموں کی پرورش اور تربیت کے اندر کمی مت کرنا۔ اور یہ بھی اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا کہ دیکھو حقیقتاً پرورش کرنے والا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو تمہارے حوالے کسی یتیم کو اور بے سہارا کو کر دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کیا کرے، اس یتیم کی پرورش کا کام لے اور تربیت کا کام لے، کہ تربیت کرنا اور پرورش کرنا تو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی خاصہ ہے، لیکن مجازی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر احسان کرتے ہوئے کسی کی پرورش کے اندر کسی یتیم کو، کسی بے سہارا کو بھیج دیتے ہیں تاکہ یہ اس کی پرورش کے ذریعے سے جنت کو کما لے۔ یہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، لہٰذا اس کو بوجھ نہ سمجھو، اس کو بوجھ نہ سمجھو۔ کسی یتیم کی پرورش کرنے کو مل گئی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ ہاں، اور احادیث کے اندر تو بہت زیادہ اس کی فضائل آتے ہیں، بہت زیادہ فضائل۔ اس قدر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شفقتاً کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے، شفقتاً جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیاں دے گا اور اتنے ہی درجے بلند فرمائے گا اور اتنے ہی گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ صرف ہاتھ پھیرنے کی برکت، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی برکت، کہ جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں اتنے اللہ گناہ بھی معاف کر دے، اتنی ہی نیکیاں بھی دے اور اتنے ہی درجات کو بلند کرے۔ پھر جو شخص کسی یتیم کی تربیت کرے اور اس کو پالے اور پوسے اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھا لکھا کر ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بنا دے تو پھر اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی۔ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری تربیت کی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک اور اشارہ فرمایا، من نفس واحدۃ، کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نفس سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ دیکھیں تمام آسمانی کتابیں اور احادیث صحیحہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تمام انسانیت کا باپ اور ماں ایک ہی ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تورات کے اندر کتاب الپیدائش کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام
ہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری انسانیت کو پیدا کیا، اور یہی ہمارا مذہب اسلام بھی کہتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، احادیث کے اندر بھی آتا ہے۔ صرف چند ایک ہنود ہندو مذہب اور اسی طریقے سے دہریے اور حالی عقلاء جو عقل کے اوپر چلنے والے فلسفی مطلب سائنسدان، وہ اس بات کے منکر ہیں کہ انسانیت کی پیدائش جو ہے وہ کسی ایک انسان سے نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک عقیدہ ارتقاء رکھتے ہیں، ایولیوشن، کہ انسان جو ہے وہ الگ الگ، جیسے ڈارون کی ایک تھیوری الگ ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور تھیوری ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کوئی کائی تھی ایک بہت پرانی، کوئی 5 کروڑ یا کھرب سال پرانی، اس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ بنا۔ وہ عجیب عجیب قسم کی تھیوریاں پیش کرتے ہیں، خیر، لیکن عقلاً اور نقلاً دونوں طریقے سے یہ عقیدہ جو ہے مردود ہے، نہ تو اس کو عقل مانتی ہے اور نہ ہی اس کو نقل مانتا ہے کہ یہ انسان کسی ارتقائی عمل کے پیش نظر انسان بنا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو آسمان سے بھیجا، انسانیت کو آسمان سے بھیجا۔ اور ایک سائنسدان نے تو بڑی زبردست بات کہی، کہا کہ میں کافی عرصے تک تحقیق کے اندر لگا رہا، اور تقریباً تمام سائنسدان اس تحقیق میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ ایلین کا پتہ لگا لیں، اس دنیا کی مخلوق نہیں، دوسری دنیا کی مخلوق، خلائی مخلوق جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس سائنسدان نے آخر کار نتیجہ یہ نکالا کہ بولا ہم دنیا کو کے چاروں کونوں کے اندر اور خلاؤں کے اندر کس کو، ایلین کو ڈھونڈ رہے ہیں، خلائی مخلوق کو، لیکن جب ہم نے غور کیا تو یہ پتہ چلا کہ خود انسان ہی ایک ایلین ہے۔ انسان کیا ہے؟ یہ خود ہی انسان ہے، خلائی مخلوق ہے۔ فرمایا کہ انسان تو جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ انسان تو اس دنیا کی مخلوق ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے جاندار پیدا فرمائے ہیں اس دنیا کے اندر، ان تمام جانداروں کے اندر ایک خاصیت ہے، کیا؟ کہ وہ سردی اور گرمی کے حساب سے اپنے جسم کو کیا کرتے ہیں، اپنے ٹیمپریچر کو اوپر اور نیچے کرتے ہیں، سردی اور گرمی کے حساب سے۔ جانوروں کے اندر یہ بات ہے، آپ جانوروں کو دیکھو گے کہ جانور تو کوئی لحاف اور رلی وغیرہ اور جیکٹ وغیرہ نہیں پہنتا، وہ ایسے ہی گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن سردی کے اندر بھی جیتا ہے، گرمی کے اندر بھی جیتا ہے۔ تو کیا ہے، اور وہ گرمیوں کے اندر اے سی وغیرہ پنکھے وغیرہ کا بھی محتاج نہیں ہے، تو انسان ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے، گرمی کے اندر اپنے جسم کا ٹیمپریچر کم کرتا ہے اور اپنے جسم کو ٹھنڈا کر لیتا ہے، اور سردی کے اندر اپنے ٹیمپریچر کو بڑھاتا ہے، خون کی گرمی کو بڑھاتا ہے، اپنے جسم کو گرم کر لیتا ہے۔ تقریباً جانوروں کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت پیدا کی، یہ رکھی ہے صلاحیت۔ لیکن انسان جو ہے، تو انسان نہ تو زیادہ سردی برداشت کر سکتا ہے، نہ زیادہ گرمی برداشت کر سکتا ہے، اس کو ایک درمیانہ ٹیمپریچر چاہیے۔ ہاں، اس کو ایک درمیانہ ٹیمپریچر چاہیے۔ اس ٹیمپریچر کے لیے بنانے کے لیے یہ گرمی کے اندر پنکھے وغیرہ لگاتا ہے، اے سی ایئر کولر استعمال کرتا ہے، اور سردی کے اندر جو ہے وہ بسترے وغیرہ، لحاف وغیرہ یہ چیزیں استعمال کرتا ہے، کمبل استعمال کرتا ہے، تاکہ اس کا ٹیمپریچر اپنی جگہ پر برقرار رہے۔ تو وہ سائنسدان کہتا ہے کہ جب میں نے تحقیق کی تو مجھے یہ بات پتہ چلی، یہ بات میرے سامنے آئی کہ انسان کسی ایک ایسے پلینٹ سے آیا ہے، کسی ایک ایسے سیارے سے آیا ہے کہ جہاں کا موسم نہ تو زیادہ ٹھنڈا تھا اور نہ ہی زیادہ گرم تھا، نہ زیادہ ٹھنڈا اور نہ زیادہ گرم۔ اور دیکھیں حدیث کے اندر یہ آتی ہے بات کہ جنت کا جو موسم ہے وہ نہ زیادہ سرد ہے اور نہ زیادہ گرم ہے، درمیانہ ٹیمپریچر ہے۔